السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستوں۔ آج ہم بات کریں گے یوتھ ڈیولپمنٹ انیشیٹو پرائم منسٹر با اختیار نوجوان انٹرنشپ پروگرام کی۔ اس میں کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اس کا میں مکمل طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ایڈورٹائزمنٹ کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ پروگرام کا نام ہے پرائم منسٹرز با اختیار نوجوان انٹرنشپ پروگرام، جس میں پہلا جزو ہے اس کا وہ ہے PSDB منصوبوں میں 20,000 انٹرنشپ، اور دوسرا اس کا جزو ہے سرکاری پرائیویٹ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں 40,000 انٹرنس، ٹوٹل 60,000 گریجویٹس اور ڈپلوما ہولڈرز کو پریکٹیکل میدان میں ٹریننگ دی جائے گی بلا معاوضہ انٹرنشپ کی۔ اس کا جو دورانیہ ہوگا وہ 6 ماہ سے 1 سال تک ہوگا، اور جو معاوضہ ہوگا یعنی کہ اس میں اسٹائپنڈ دیا جائے گا وہ ہوگا 25,000 سے 40,000 ماہانہ۔ آن لائن اپلائی کرنے کے لیے banip.gov.pk پہ جانا ہوگا، اور اس کے درخواست دینے کی آخری تاریخ ہے 11 اپریل 2023۔ ہو سکتا ہے یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جائے، لیکن کوشش کریں کہ اس ڈیٹ تک ودن ڈے تک آپ اپلائی کر دیں۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ جائیں گے www.banip.gov.pk پہ، اور اس پہ یہاں پہ دکھا بھی رہا ہے کہ 9 ڈیز جو ہے نا وہ ریمیننگ ہے اپلائی کرنے میں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے رجسٹر پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے رجسٹر پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک اپلیکیشن فارم آ جائے گا، اس کو پہلے میں فل کر لیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں۔ تو دوستو، اپلیکیشن فارم فل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا مکمل نام لکھنا ہے، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، ای میل ایڈریس آپ کی یہاں پہ پہلے سے مینشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے CNIC نمبر اپنا لکھنا ہے، دین ایک پاسورڈ انٹر کرنا ہے جو کہ آپ کو یاد رہے، اس کے بعد وہی پاسورڈ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی ڈیٹ آف برتھ ڈالنی ہے۔ اب ڈیٹ آف برتھ میں آپ دیکھیں کہ 1993 تک میکسیمم آپ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اٹ مینس تقریباً 30 سال اور 2 مہینے جن کینڈیڈیٹس کی ایج ہے وہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس سے جو پچھلے ہیں جن کی 31 سال ایج ہے، 32 ہے یا اس سے زیادہ ہے، وہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ میکسیمم 30 سال اور 2 مہینے والے جو کینڈیڈیٹس ہیں میکسیمم وہی اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی اس کی جو ایج لمٹ ہے وہ 30 سال اور 2 مہینے ہے۔ تو آپ اس سے بیک والی جو ایج لمٹ ہے وہ سلیکٹ نہیں کر سکتے، آپ ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ نہیں کر سکتے۔ میکسیمم 30 یا 31 آپ یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، اس سے پیچھے نہیں جا سکتے۔ CNIC ایشو ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو آپ کے CNIC نمبر پہ لکھی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کا جو CNIC کب ایشو ہے وہ یہاں پہ انٹر کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے موبائل نمبر اپنا انٹر کرنا ہے، اینڈ جینڈر سلیکٹ کرنا ہے، ڈومیسائل سلیکٹ کرنا ہے۔ اب PEC ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل ڈسپلن۔ اٹ مینس آپ نے اگر کوئی انجینئرنگ کی ڈگری کی ہوئی ہے، بیچلرس آپ کی انجینئرنگ میں ہے، گریجویشن آپ کی انجینئرنگ میں ہے، تو آپ یہاں سے اس کی ڈگری سلیکٹ کریں گے، اور اس کے بعد پھر PEC نمبر آپ اپنا ڈالیں گے جو کہ پھر رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے انجینئرنگ کا۔ اس کے بعد اپنا فوٹو یہاں پہ آپ پکچر اپنی سلیکٹ کریں گے، پاسپورٹ سائز میکسیمم جس کی سائز 2 MB تک ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ پوسٹل ایڈریس اپنا لکھیں گے، کنٹری سلیکٹ کریں گے، اور پروونس سلیکٹ کریں گے، ڈسٹرکٹ سلیکٹ کریں گے، سٹی سلیکٹ کریں گے، اور زپ کوڈ آپ اپنا لکھیں گے۔ زپ کوڈ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ گوگل میں جا کے لکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مثال کے طور پر مجھے کراچی ایسٹ کا سٹی کوڈ چاہیے، پوسٹل کوڈ چاہیے، تو میں یہ لکھوں گا کراچی ایسٹ پوسٹل کوڈ، وہاں پہ آ جائے گا، وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے، دین رجسٹر پہ کلک کر دیں گے۔ جیسے ہم نے رجسٹر پہ کلک کیا تو یہاں پہ لکھا ہوا آ گیا کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ سکسیسفل رجسٹرڈ ہو چکا ہے۔ اور اب آپ اپنی ای میل چیک کریں گے، آپ کی ای میل پہ ایک ای میل ریسیو ہوئی ہوگی BNIP کی طرف سے، جس کو آپ نے ویریفائی کرنا ہے۔ وہاں پہ ایک بٹن ہوگا ویریفائی ای میل ایڈریس، اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کی جو ای میل ہے وہ ویریفائی ہو جائے گی۔ پھر آپ دوبارہ واپس ویب سائٹ پہ آئیں گے اور یہاں پہ اپنا یوزر اور پاسورڈ لکھ کر سائن ان پہ کلک کر دیں گے۔ جیسے آپ سائن اپ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ کمپوننٹس شو ہو جائیں گے کہ کن کمپوننٹس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہاں پہ 2 پروگرامس ہیں جن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ پہلا پروگرام ہے ورک فار اسکل انٹرنشپ پروگرام، دوسرا ہے بلڈ فار اسکل انٹرنشپ پروگرام۔ یہ والا جو پروگرام ہے اس میں تمام کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ جنرل پروگرام سیکھنا چاہتے ہیں، کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی دوسرا اسکل سیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس پروگرام میں وہی کینڈیڈیٹ اپلائی کریں گے جن کی یا تو DAE کی ہوئی ہے، یعنی کہ ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ، یا پھر ان کی 16 ایئر ایجوکیشن انجینئرنگ سائڈ سے ہے، یعنی انجینئرنگ میں کی ہوئی ہے، ٹیکنیکل سائڈ سے کی ہوئی ہے، تو وہ اس پروگرام میں اپلائی کر پائیں گے یا کریں گے۔ دونوں پروگرامز کی کچھ خاصیتیں ہیں جس کی تفصیلات جو ہے ڈاؤن لوڈ پروگرام بریف میں موجود ہیں، میں نے یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، تو کچھ چیزیں یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ورک فار اسکلز انٹرنشپ پروگرام WSIP پروگرام کی۔
جس میں 40,000 انٹرنشپ پیڈ جو ہے نا وہ پرووائڈ کی جائیں گی، جو کہ پبلک یعنی کہ جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں یا پھر ڈیولپمنٹ سیکٹرز ہیں آرگنائزیشن کے، وہاں پہ دی جائیں گی. 6 منتھ اس کا جو ڈیوریشن ہوگا. اور جو انٹرنیز ہیں ان کو 25,000 سے 40,000 تک جو ہے وہ اسٹائپینڈ دیا جائے گا. اس کے علاوہ اس میں بتا رہا ہے مزید کہ پاکستانی نیشنلز کسی بھی پروونس سے وہ بلانگ کرتے ہیں، پاکستانی وہ اپلائی کر سکتے ہیں. کم سے کم ایجوکیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 16 ایئر ایجوکیشن یا پھر ہائر ہے، یعنی کہ کم سے کم آپ کی ایجوکیشن 16 سالہ ہو تبھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن ایک ریلیکسیشن دی گئی ہے 14 ایئرس ایجوکیشن کی صرف اور صرف فلڈ افیکٹڈ ریجنز جو ہیں جیسے کہ بلوچستان ہے یا سندھ رورل ہے. اس کے علاوہ ساؤتھ پنجاب ہے، خیبر پختونخوا کے مرج ڈسٹرکٹس ہیں، ان کے لیے 14 ایئر ایجوکیشن والے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مزید کنڈیشن دی گئی ہے کہ اینڈ آف ڈیٹ آف دا لاسٹ ڈگری، جو آپ کی لاسٹ ڈگری ہے وہ کمپلیٹڈ جو ہوئی تھی وہ 2 سال میکسیمم پرانی ہو لاسٹ ڈیٹ تک. یعنی کہ جو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 11 اپریل 2023، تو آپ کی جو ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہو وہ 11 اپریل 2021 تک کمپلیٹ ہوئی ہو. اس سے پہلے والے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتے. امپلائمنٹ اسٹیٹس یہ ہے کہ کرنٹلی ان امپلائڈ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، جن کے پاس آلریڈی گورنمنٹ یا پرائیویٹ جاب ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے. ایج لمٹ اس میں کلیئرلی بتا دی گئی ہے کہ 30 سال ہے، جیسا کہ میں نے پہلے اپلیکیشن فارم میں آپ کو بتایا تھا کہ 30 سال 2 منتھ جو ہے وہ ایکسپٹ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ ایج جو لمٹ ہے وہ 30 سال، اس سے اوپر والے کینڈیڈیٹس اپلائی نہیں کر سکتے. ڈیوریشن اس کا 6 منتھ ہے اور اس میں پھر مزید تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، کیا کیا اس میں ڈیلیوریبلس ہوں گے، آپ کے کمپنسیشن کیا ہوگی، اپلیکیشن کا پروسیس کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ ریڈ کر لیجیے گا، کیونکہ اگر میں اس کو ڈیٹیل میں پڑھتا جاؤں گا تو یہ بہت ٹائم کنزیومنگ اور بہت لیندی ویڈیو ہو جائے گی اور آپ بور ہو جائیں گے. تو اس لیے میں اس کی ڈیٹیلز نہیں پڑھتا، آپ اس کی ڈیٹیلز کو ریڈ کر لیجیے گا، اس کے بعد اپلائی کیجیے گا. اس کے بعد جو نیکسٹ پروگرام ہے وہ ہے BSIP کی تفصیلات یہاں پہ بتا رہا ہے کہ interns will be hired for the period of 1 year in new and ongoing public sector. اس کا جو ڈیوریشن ہوگا وہ 1 سال کے لیے ہوگا. وہ جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ 6 منتھ کا تھا، اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ 1 سال تک کے لیے. انٹرنس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ 16 سال یا اس سے اوپر ہونی چاہیے. ان کو پرووائڈ کیا جائے گا 40,000 روپے منتھلی اسٹائپینڈ کے طور پہ. جن کی DAE کی ہوگی انٹرمیڈیٹ کے بعد ان کو ریسیو ہوگا 30,000 روپے پر منتھ ایز اے اسٹائپینڈ. اچھا جی، مزید اس میں بتا رہا ہے کہ پاکستانی کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں، کم سے کم 16 سال ایجوکیشن آپ کی ہونی چاہیے ریلیونٹ جو انجینئرنگ کی فیلڈ ہے اس میں، اور 3 سال آپ کی جو ہے نا ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ یا پیرامیڈک ٹیکنیشین کورسز آپ کے ہونی چاہیے، اور کوئی بھی ریکگنائز 3 سالہ ڈپلوما آپ کا ہونا چاہیے آفٹر انٹرمیڈیٹ ان ٹیکنیکل فیلڈ فرام ریکگنائز باڈی انسٹیٹیوشن ان دا فیلڈ آف ریلیونٹ پروجیکٹ. تو یہاں پہ یہ چیز انہوں نے کلیئرلی بتا دی کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ کی DAE ہونی چاہیے، نہ کہ میٹریکولیشن کے بعد. تو اس کو تھوڑا سا نوٹ کیجیے گا، میں اپنے جو ورڈس ہیں ان کو ریوائز کر رہا ہوں کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ کے پاس DAE ہونا چاہیے، نہ کہ میٹریکولیشن کے بعد. تو انٹرمیڈیٹ کے بعد اگر آپ کے پاس DAE موجود ہے تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور DAE میں پیرامیڈکس اور ٹیکنیشین کے جو کورسز ہیں، نہ صرف انجینئرنگ کے بلکہ ڈاکٹر سے ریلیٹڈ، ہیلتھ سے ریلیٹڈ اگر آپ کے پاس کورسز موجود ہیں تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لوکیشن اس کی جو ہے وہ ڈومیسائل آف ڈسٹرکٹ، جس ڈسٹرکٹ کا ڈومیسائل ہے اس کی لوکیشن آپ کی ہے یعنی ہونی چاہیے. ایج لمٹ اس میں بھی 30 سال ہے. کینڈیڈیٹس who have once availed the opportunity under this program will not eligible to another internship. جنہوں نے پہلے انٹرنشپ کر چکے ہیں اس پروگرام کے تحت وہ دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتے. اور پھر اس میں مزید چیزیں بتا رہے ہیں کہ جو انٹرنشپ کریں گے وہ کہلائیں گے ڈیولپمنٹ فیلو، اور اس کی مزید تفصیلات یہاں پہ بتا دی گئی ہیں. تو دوستو میں اس چیز کو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، ریوائز کرتا ہوں. شاید مجھ سے پڑھنے میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تھی، لیکن میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں کہ انجینئرنگ اور پیرامیڈک اور ٹیکنیکل جو کورسز ہوتے ہیں ٹیکنیشینس کے، وہ کینڈیڈیٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی انٹرمیڈیٹ کے بعد DAE کیا ہو، نہ کہ میٹریکولیشن کے بعد. انٹرمیڈیٹ کے بعد DAE کے بعد جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس میں منیمم جو دوسرے کینڈیڈیٹس ہیں وہ 16 سال ایجوکیشن اس کی کم سے کم ہونی چاہیے، زیادہ ہو تو اور زیادہ اچھا ہے.
تو یہ 2 پروگرامس ہیں، ان کی تفصیلات ہم نے دیکھ لی. دونوں پروگرامس میں آپ سائملٹینیسلی اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹیکنیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں آپ ان دونوں پروگرامس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دونوں ڈگریز موجود ہیں. بس یہاں پہ یہی چیز کلیئر بتا رہا ہے کہ دونوں پروگرامس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن سلیکشن آپ کی ایک ہی پروگرام میں ہوگی. جو نارمل کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس پروگرام میں اپلائی کریں گے، جو انجینئرنگ ٹیکنیکل فیلڈ سے کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس پروگرام میں اپلائی کریں گے. تو سب سے پہلے اس میں کر کے دیکھتے ہیں VSIP پہ. اس پہ میں نے کلک کیا تو یہاں پہ اسٹیٹس بتا رہا ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے. پھر اس کے بعد آپ کا ایلیجیبلٹی چیک ہوگی، یعنی آپ کی تفصیلات چیک ہوں گی، ویریفیکیشنس ہوں گی آپ کے ڈاکیومنٹس کی، کریڈینشلز کی، اور اس کے بعد پھر آپ کی سلیکشن ہوگی اور آخر میں آپ کی پلیسمنٹ ہوگی. ابھی آپ نے صرف رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے. اپلیکیشن فارم پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اوریجنل ڈاکیومنٹس اپنے سبمٹ کروانے ہوں گے، ویریفائی کروانے ہوں گے انٹرویو کے ٹائم پہ، اور انیکوریٹ انفارمیشن دیں گے تو آپ کے خلاف اسٹرکٹ لیگل ایکشن لیا جائے گا. یعنی اس میں لیگل ایکشنز کی بھی بات کی جا رہی ہے، لا سے ریلیٹڈ ہے. تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ آپ کی جتنی لیول آف ایجوکیشن ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے، کیونکہ یہاں پہ منیمم بیچلرس کی ریکوائرمنٹ کی گئی ہے. تو اس سے کم والے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتے، نہ انٹرمیڈیٹ والے نہ میٹریکولیشن کمپلیٹ والے. صرف اور صرف منیمم بیچلرس ڈگری ہولڈرس وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور پھر ماسٹرس ہے تو وہ بھی آپ ڈیٹیلس دے سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں جیسے بیچلرس پہ کلک کروں گا تو مجھے تینوں تفصیلات یہاں پہ دینی پڑیں گی، بیچلرس کی بھی، انٹرمیڈیٹ کی بھی اور میٹریکولیشن کی بھی. تو اس فارم کو میں جلدی سے فل کر لیتا ہوں اپنے طریقے سے، پھر میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں. تو دوستو اس فارم کو میں نے یہاں پہ فل کر لیا ہے. سب سے پہلے آپ نے بیچلرس کی، MBBS، DBM، ڈپلوما، جو بھی آپ کی بیچلرس ڈگری ہے چاہے وہ انجینئرنگ ہے، اس کی آپ نے انفارمیشن دینی ہے. بیچلرس آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں نے یہاں پہ ڈگری کا ٹائٹل لکھا ہے، اور جو سبجیکٹ ہے ایجوکیشن کا وہ بزنس ایڈمنسٹریشن ہے. 4 سالہ ڈگری ہے، 4 ایئرس ایجوکیشن میں نے یہاں پہ لکھا ہے. اس کے علاوہ یونیورسٹی آف کراچی سے کی ہے. ڈگری کی سٹارٹ ڈیٹ یہ تھی، اینڈ ڈیٹ کمپلیشن یہ تھی. اس کے علاوہ CGPA میں نے جو آبٹین کی وہ 3.58 تھی، 4.0 ٹوٹل اس کی CGPA تھی. اگر آپ کی مارکس میں تو ٹوٹل یہاں پہ آپ اپنی آبٹین مارکس لکھیں گے، اور ٹوٹل مارکس یہاں پہ سلیکٹ کریں گے کتنی آپ کی ٹوٹل مارکس تھیں ڈگری میں لاسٹ میں. اس کے ساتھ ساتھ ڈپلوما ڈگری اور سرٹیفکیٹ اگر آپ کا کیا ہوا ہے تو یہاں سے آپ اس کو براؤز کر کے اپلوڈ کریں گے، یعنی کہ ڈگری یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے، ڈپلوما یا سرٹیفکیٹ، پاس سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہے، کوئی ایک چیز آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. اس کے علاوہ مارک شیٹ یا پھر آپ کی ٹرانسکرپٹ ہے تو ایک چیز آپ نے یہاں پہ ضرور اپلوڈ کرنی ہے، اور اوریجنل اسکین کر کے اپلوڈ کرنی ہے. اس کے علاوہ پھر انٹرمیڈیٹ کی تفصیلات کے لیے آپ یہاں پہ انٹرمیڈیٹ یا پھر O لیول لکھیں گے. اس کے علاوہ پھر بایولوجی سبجیکٹ آپ کا، اور اس کے علاوہ XYZ کالج کراچی، جو بھی آپ کے کالج کا نام ہے، کب شروع ہوا کب ختم ہوا، کتنی مارکس آپ نے آبٹین کی، ٹوٹل مارکس کتنی تھیں، اور اس کے بعد پھر اس کا ڈگری، ڈپلوما، سرٹیفکیٹ یا مارک شیٹ اور ٹرانسکرپٹ. اس کے ساتھ ساتھ پھر میٹریکولیشن کی انفارمیشن دیں گے، کون سے سبجیکٹ میں ہے. یہاں پہ سائنس کا موجود نہیں ہے تو میں نے یہاں پہ بایولوجی سلیکٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ XYZ انسٹیٹیوشن، اور اس کے علاوہ پھر ڈیٹ اسٹارٹ، ڈیٹ اینڈ، اور ٹوٹل مارکس کتنی آپ نے آبٹین کی، کتنی ٹوٹل مارکس تھیں، اس کا ڈگری، ڈپلوما، سرٹیفکیٹ اور مارک شیٹ اور ٹرانسکرپٹ. یہ سارے سلیکٹ کر کے آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے. جیسے آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پھر مزید ایک اپلیکیشن فارم آ جائے گا. اس میں بتا رہا ہے کہ اگر آپ انمپلائڈ ہیں تو آپ اس کی تفصیلات لکھیں، اگر آپ امپلائڈ ہیں تو اس کی آپ تفصیلات لکھیں گے. یہاں پہ ان امپلائڈ کریں گے کیونکہ یہ پیورلی ان امپلائڈ پیپل کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. اچھا جی، اب سلیکٹ اسکل کرنا ہے کہ اسکل آپ نے کون سی جو ہے نا وہ سیکھنی ہے. اسکلس یہاں پہ ساری بتا رہا ہے، اکاؤنٹنگ، ایکروبیٹ، ایڈوب ریڈر، السٹریٹر، بینکنگ، بگ ڈیٹا، کلاؤڈ کوچنگ، کاپی رائٹنگ، کاؤنسلنگ. بہت بہترین اسکلس اس میں موجود ہیں جو کہ آپ سیکھ سکتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے مطابق. فوٹو ایڈیٹنگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، پائتھون، کوالٹیو روبوٹکس، بہت زبردست اسکل اس میں موجود ہیں جس کو سیکھ کے آپ ٹھیک ٹھاک ارننگ کر سکتے ہیں. تو میرا جو ابھی انٹرسٹ ہے، میں سیکھنا چاہتا ہوں یہاں پہ مثال کے طور پہ ایڈوب فوٹوشاپ. کس انڈسٹری میں سیکھنا چاہتے ہیں آپ، یہ انڈسٹری یہاں پہ اپنی سلیکٹ کریں گے. یہ انڈسٹری ریلیٹڈ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے کورس. اس کے علاوہ انٹرنشپ رول آپ کا سلیکٹ، انٹرنشپ رول آپ کا کیا ہوگا وہ آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے، یعنی کہ اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے کون سے رول میں جانا ہے، کس انڈسٹری میں جانا ہے. تو مجھے IT سپورٹ کی فیلڈ میں جانا ہے، یا پھر گرافکس ڈیزائننگ کی اگر فیلڈ ہوگی گرافکس ڈیزائننگ کی فیلڈ میں مجھے جانا ہے،
سلیکٹ امپلائر ٹائپ، کس امپلائر ٹائپ میں آپ جو ہے نا جا کے یہ رول ادا کرنا چاہتے ہیں، پبلک یا پرائیویٹ. تو میں چاہتا ہوں پرائیویٹ ادارے میں، یہاں پہ پبلک بھی کر سکتا ہوں میں، یا ڈیولپمنٹ سیکٹر میں. سلیکٹ پروونس، آپ کا پروونس کون سا ہے، سندھ ہے، اور آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ کون سا ہے. میں نے یہاں پہ کراچی ایسٹ سلیکٹ کیا ہوا تھا. تو میں نے یہاں پہ کلیئرلی تفصیلات بتا دیں کہ میں ان امپلائڈ ہوں. امپلائڈ والے کینڈیڈیٹس کو اسٹریٹ فارورڈ ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ سلیکٹ آپ نے اسکلس کرنی ہے جو آپ نے سیکھنی ہے. انڈسٹری آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے بلانگ کرتا ہے، ایڈوب فوٹو شاپ. اس کے علاوہ رول آپ نے کون سا سلیکٹ کرنا ہے، یعنی کہ اس کے بعد آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے، رول کون سا سلیکٹ کرنا ہے. تو گرافکس ڈیزائن کی فیلڈ میں جانا ہے. کون سے سیکٹر میں، پبلک سیکٹر یعنی کہ گورنمنٹ سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں، یا ڈیولپمنٹ سیکٹر میں یہ انٹرنشپ آپ کرنا چاہتے ہیں. پروونس سندھ، اور آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہے، اب ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی آپ کے پرائیویٹ، پبلک اور ڈیولپمنٹ سیکٹرز ہوں گے، اس میں جو پبلک سیکٹر ہوگا وہاں پہ آپ کی پلیسمنٹ کر دی جائے گی. اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کریں گے. نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد کچھ چیزیں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ آل کینڈیڈیٹس ریکوائرڈ، ایک اینالیٹیکل ٹیسٹ آپ کا کنڈکٹ کیا جائے گا. اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے بعد ہی آپ آگے بڑھ پائیں گے. اینالیٹیکل ٹیسٹ ملٹیپل چوائس کوشچن پہ ہوگا. ایچ کوشچن جو ہوں گے وہ انڈیکیٹ کریں گے صحیح مارکس کو. ٹوٹل ایکسپیکٹڈ ٹائم اس پہ 20 منٹس ہوگا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تمام چیزوں کو چیک کر کے اس کے بعد آپ نے سبمٹ کرنا ہے. کینڈیڈیٹس ول ریکوائرڈ سبمٹ اوریجنل ویریفائڈ، جتنے بھی آپ کے ڈاکیومنٹس ہیں وہ آپ نے اوریجنل سبمٹ کرنے ہوں گے. انٹرویو کے ٹائم پہ میک شیور ریلیونٹ ڈگریز اینڈ مسٹیکس، کوئی بھی ڈگری میں آپ کی مسٹیکس نہیں ہونے چاہیے. آئی ہیو ریڈ انڈرسٹوڈ دیز انسٹیٹیوشنس، میں نے یہ ساری چیزیں، اور اسٹارٹ ٹیسٹ پہ کلک کریں گے. اب اس ٹیسٹ جو ہے اس کے لیے میں ایک سیپریٹ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اس ٹیسٹ کو کس طرح سے کلیئر کریں گے، اور یہ ٹیسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے لیے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میری ہوگی اس ٹیسٹ کے متعلق کہ اس ٹیسٹ کو کس طرح سے کلیئر کیا جا سکتا ہے اور کون کون سے سوالات ہوں گے. تو ابھی میں فی الوقت کے لیے اس ٹیسٹ کو یہاں سے اسکپ کر رہا ہوں، اور جو نیکسٹ ویڈیو میری اپلوڈ ہوگی اس میں ٹیسٹ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس ٹیسٹ کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. میں فردر جو اپلیکیشن پروسیس ہے اس کی طرف جاتا ہوں. تو دوستو ٹیسٹ میں نے یہاں سے کمپلیٹ کر لیا ہے. اب ایلیجبلٹی جو چیک ہے پروسیس وہ ان کے اینڈ پہ ہے. یو ہیو سبمٹڈ یور اپلیکیشن، میں نے یہاں پہ اپنا اپلیکیشن فارم سبمٹ کر دیا ہے، اور اس میں بتا رہا ہے کہ وی ول انفارم یو سلیکٹڈ سکسیسفل. اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں سکسیسفلی تو آپ کو ای میل آ جائے گی. تھینک یو فار کوآپریشن. اب یہ سارا جو پروسیس ہے ایلیجبلٹی چیک کا، ویریفیکیشن آف کریڈینشیل کا، سلیکشن کا، پلیسمنٹ کا، یہ بعد میں ہی ہوگا جب آپ کی ایلیجبلٹی چیک ہو جائے گی. اب ایلیجبلٹی چیک ہوگی بیسڈ آن دا ٹیسٹ، جو میں نے ٹیسٹ دیا تھا انالیٹیکل، اس کے بیس پہ، اور جو میں نے ڈاکیومنٹ سبمٹ کیے اس کے بیس پہ. اس کے بعد پھر مجھے ویریفیکیشن کے لیے بلائیں گے کریڈینشیلس کے، اور اس کے بعد سلیکشن اور پلیسمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. تو اس طرح سے ہم نے فرسٹ جو فیز اس میں اپلائی کر دیا ہے. اس کے بعد ہم اب اپلائی کریں گے ورک فار اسکلس انٹرن پروگرام کے لیے. اب ہم اپلائی کریں گے BSIP کے لیے. پہلے میں نے اس میں اپلائی کیا، اب اس پہ اپلائی کرتے ہیں. تو اس پہ اپلائی کرنے کے لیے جو اپلیکیشن فارم ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس میں یہاں پہ ہے آپ کی تفصیلات شو ہو رہی ہیں. تفصیلات ہم نے یہاں پہ فل کرنی ہے، تو میں پہلے اس کو فل کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو گائڈ کرتا ہوں. تو اس کا اپلیکیشن فارم ہے جس میں نیم، لاسٹ نیم ہے، فون نمبر آپ نے دینا ہے، سٹی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، فون نمبر 2 اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں، ایڈریس آپ کی دی ہوئی ہے، میل، جینڈر آپ کا سلیکٹڈ ہے، یہاں پہ ڈیٹ آف برتھ آپ نے صحیح ڈالنی ہے، ڈومیسائل، اینڈ دین پکچر آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے. اس کے بعد پھر ایجوکیشن ڈیٹیلز ہیں. ایجوکیشن ڈیٹیلز آپ نے یہاں پہ دینی ہے، میٹریکولیشن FA، اور اس کے بعد BCS، BSc، ڈپلوما، ماسٹرز، جتنی بھی ایجوکیشن آپ کی ہوئی ہے وہ آپ نے تمام تفصیلات دینی ہے. اس کو میں کمپلیٹ فل کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو دوستو یہاں پہ میٹریکولیشن کی تفصیلات میں نے دے دی ہے. میٹرک انسٹیٹیوشن کا نام، کتنی مارکس آپ نے اوبٹین کی، کتنی مارکس ٹوٹل تھیں، فرام اور ٹو ڈیٹ آپ نے کب کمپلیٹ کی. اس کے بعد پھر انٹرمیڈیٹ کی، دین بیچلرس کی. اگر ماسٹرس کی تو ماسٹرس کی ڈال دیں، ورنہ آپ سیو پہ کلک کر دیں. سیو ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم انٹرنشپ اپارچونیٹیز پہ جائیں گے. اب انٹرنشپ اپارچونیٹیز یہاں پہ بتا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف چینج مینجمنٹ یونٹ ود ICT پولیس، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پولیس میں انٹرنشپ ہے. اس کے لیے جو ہے یہاں پہ تمام تفصیلات موجود ہیں، منسٹری آف انٹیریئر میں ہے. اس کی ریڈ مور انفارمیشن پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ بتا رہا ہے کہ کون کون سے رولز آپ کے یہاں پہ موجود ہیں انٹرنشپ کے. الیکٹریکل انجینئرنگ کی جو انٹرنشپ ہے یہاں پہ موجود ہے اس ڈپارٹمنٹ میں. آپ اپلائی کریں گے تو یہ ڈائریکٹلی آپ کا اپلائی ہو جائے گا.
مجھے اس میں نہیں کرنا. انٹرنشپ اپارچونیٹی دوسری میں جاتے ہیں. اب تمام ڈپارٹمنٹس جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں انٹرنشپ اپارچونیٹیز موجود ہیں, سیکھنے کی موجود ہیں. اپارچونیٹیز اس کے لیے یہاں پہ سارے دیے ہوئے ہیں. کراچی میں ہے, اسلام آباد میں ہے, اور دوسرے سٹیز میں بھی یہاں پہ ہوں گے. یہ تمام ڈپارٹمنٹس ہیں. کسی میں بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ اس میں جا کے ریڈ مور پہ کلک کر کے آپ اس کا رول سلیکٹ کریں گے جس میں آپ نے جانا ہے اور اپلائی کرنا ہے. یہ سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. تو کسی ایک میں کر کے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر صحت سہولت پروگرام میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں. اپلائی کرنے کے لیے ریڈ مور پہ کلک کریں گے. اب اس میں رول دیکھیں گے, ماس کمیونیکیشن کی فیلڈ کا ایک رول ہے. تو اگر آپ کی ماس کمیونیکیشن میں ڈگری کی ہوئی ہے تو آپ یہاں پہ اپلائی پہ ڈائریکٹ کلک کر دیں گے. تو آپ کی یہاں پہ لکھا ہوا آئے گا کہ آپ کی انٹرنشپ جو ہے وہ اپلائی ہو چکی ہے. اپلائی ہونے کے بعد یہاں پہ اپلائیڈ کا بٹن ہے. اپلائیڈ مینس آپ نے اپلائی کر دیا. اب شارٹ لسٹ تب ہوں گے جب آپ کے پاس ایک ای میل آئے گی ان کی طرف سے, پھر انٹرویو کیا جائے گا اور آپ کی ہائرنگ ہو جائے گی. تو بالکل سمپل طریقہ ہے. جیسے اس میں ٹیسٹ کی تمام چیزیں تھیں, پریویس والی جو انٹرنشپ تھی شاید ٹیسٹ اس میں بھی ہو اگر آپ فرسٹ ہم اس کو اپلائی کریں. تو بہرحال اس کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے بہت ہی زیادہ سمپل ہے. اپنے پروفائل اپڈیٹ کرنا ہے, ایجوکیشن اپڈیٹ کرنی ہے. یہاں پہ میں سیو کا بٹن پریس کرنا بھول گیا تھا جس کی وجہ سے یہ سیو نہیں ہوا. اچھا جی, ایجوکیشن ڈیٹیلز اپڈیٹ کرنی ہے. اس کے بعد انٹرنشپ اپارچونیٹی پہ جا کے جو ڈپارٹمنٹس یہاں پہ موجود ہیں کسی بھی ایک ڈپارٹمنٹ میں جا کے ریڈ مور پہ کلک کریں گے اور اس میں اپلائی کر دیں گے. تو یہ آپ کا اپلائی ہو جائے گا. اس کے بعد اس کو آپ بند کر دیں گے. اب دونوں چیزوں میں آپ نے یہاں پہ اپلائی کر دیا ہے. اب آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ کب آپ کو ای میل ریسیو ہوتی ہے اور آپ کا جو اسٹیٹس وہ اپڈیٹ ہوتا ہے. تو دوستو یہ تھا طریقہ اس پرٹیکولر انٹرنشپ میں اپلائی کرنے کا. دونوں طریقہ کار میں آپ کو بتا دیے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا کیونکہ اگلی جو میری ویڈیو ہوگی وہ ہوگی کہ کس طرح سے جو اس کا ٹیسٹ ہے اس کو سکسیسفلی کلیئر کیا جا سکے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.